اسی اسنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خطبہ دیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے پیروکار نے شیطان کے راستے کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے اور اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل ہی رہے تھے کہ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ حضرت حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خوب پانی پی کر اور اپنے گھوڑوں کو پلا کر پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابل آ کر ٹھہر گئے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور مد مقابل فریق کو مخاطب کر کے خطبہ دیا۔ اے لوگوں، میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہ پہنچ گئے، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت ہمارا کوئی امام اور خلیفہ نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں اور اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو میں تمہارے شہر کوفہ آؤں گا، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا یہاں آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اقامت دینے کا حکم دیا اور حر بن یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارا لشکر الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ شامل ہوگے؟ حر نے کہا نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ مد مقابل لشکر نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ظہر ادا کی اور پھر اپنی اپنی جگہوں کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا اور نماز عصر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی گئی۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا خطبہ دیا۔ اے لوگوں، تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم کی حکومت کرتے ہیں۔ اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے غافل ہو اور ہمارا یہاں آنا تمہیں ناگزیر ہے اور تمہاری رائے اب بدل چکی ہے جو تم نے ہمارے قاصدوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی تھی، تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کامل ابن اسیر، صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 4۔ اس وقت حر نے کہا کہ ہمیں ان خطوط کی کچھ خبر نہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلوں سے خط نکال کر حر کے سامنے رکھ دیے۔ حر نے کہا ہم ان خطوط کو نہیں جانتے، ہمیں اس بات کا حکم ملا ہے کہ آپ کو تب تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین نے جواب دیا اس سے تو موت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں، مگر جب حر نے ان کو اس ارادے سے روکا تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا بخدا اگر تمہارے سوا کوئی اور میری ماں کا اس طرح نام لیتا تو میں اس کو بتا دیتا اور اس کی ماں کا بھی اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین نے فرمایا پھر تو میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا پھر تو میں آپ کو بخدا نہ چھوڑوں گا، اور پھر کچھ دیر تک یہی بات چیت ہوتی رہی۔ پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ کے قتال کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت تک رہوں جب تک آپ کوفہ نہ پہنچ جائیں، اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ آپ کو کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یا تو یزید یا پھر ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص کر دے کہ میں آپ کے مقابلے اور آپ کی عزا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین نے قادسیہ کی جانب سے بائیں طرف چلنا شروع کر دیا اور حر بھی اپنے لشکر کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اسنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسے بادشاہ کو دیکھو جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، اور وہ شخص ایسے اعمال و افعال دیکھنے کے باوجود اپنے کسی قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے پیروکار نے شیطان کے راستے کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے اور اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام سمجھ بیٹھے ہیں۔
اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اگر تم اب بھی اس بیعت پر قائم ہو تو تم ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو میری اتباع کرنی چاہیے، اور اگر تم اب بھی ایسا نہیں کرتے اور اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو تو تم لوگوں سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی، میرے بھائی حسن اور میرے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے۔ سو تم نے خود اپنے آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ کامل ابن کثیر۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حسین نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا تم پر کچھ اثر نہیں۔ میں آپ کے جواب میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے صحابی کو ان کے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا گیا تھا کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آڑ نہیں جب کہ اس کی نسبت خیر ہو، اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی کیا ذلت ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، اور ساتھ ہی کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے بعد ابن عدی کے ساتھ 4 آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے کوفہ سے آئے۔ حر نے ان کی مخالفت کی اور ان کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان کی حفاظت اپنی جان کی طرح کروں گا۔ اس کے بعد حر نے ان کو شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت حسین نے جب ان سے کوفہ کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ کوفہ کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ان سب کو رشوتیں دے کر آپ کے خلاف کر دیا گیا ہے، البتہ عوام کے قلوب اب بھی آپ کے ساتھ، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو ان کی تلواریں بھی آپ کے مد مقابل آ جائیں گی۔ ابن عدی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہوئے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں، اور آپ ان پر کسی طرح غالب نہیں آ سکتے۔ کوفہ سے نکلنے سے پہلے میں آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے ایک ایسا لشکر دیکھ چکا ہوں جو آج سے پہلے میری آنکھ نے ہرگز نہ دیکھا تھا۔ ابن عدی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم جلد ہی آپ کی مدد 20,000 سپاہیوں کے ساتھ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی باور کروایا گیا کہ آپ ان کی بہادری کے جوہر دیکھیں گے اور آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا کرے، مگر ہمارے اور حر کے درمیان ایک بات طے ہو چکی ہے، اب ہم وعدے میں بن چکے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ ابن عدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساز و سامان کے ساتھ واپس آنے کا وعدہ لے کر رخصت ہو گئے، اور واپس بھی آئے، مگر حضرت حسین کی شہادت کی غلط خبر سن کر واپس لوٹ گئے۔